اسلام آباد امن مذاکرات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ اور ایران کے وفود نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل۔ اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد کا حصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ اسلام آباد میں بہت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب ہرمز اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کھلوانا چاہتے ہیں۔ نیٹو کے کردار سے مایوسی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہا۔ کہا اسلام آباد مذاکرات خطے میں دیرپا امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بامقصد نتائج کے حصول میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان پائیدار امن کے لیے سہولت کاری کا کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا پاکستان پہنچنے والا ایرانی وفد قومی مفادات کا مضبوط محافظ ہے۔ ایرانی وفد بہادری سے مذاکرات میں حصہ لے گا۔ عوام کی خدمت کا مشن کسی صورت نہیں رکے گا۔ ایرانی حکومت عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہو سکتا ہے مذاکرات آج بھی چلیں۔ وفود ایک دن کے لیے آئے تھے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ 47 سال کی کشیدگی 1 یا 2 گھنٹے میں حل نہیں ہوتی۔ فریقین کوئی بھی چیز فائنل کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے رابطہ کریں گے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر اپنا کردار ادا کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے وفود کا اسلام آباد پہنچنے پر شاندار استقبال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خوش آمدید کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کو بچوں نے پھول پیش کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا توقع ہے مذاکرات تعمیری رہیں گے۔ پاکستان فریقین کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے امریکی قیادت کے امن و استحکام کے لیے عزم کو سراہا۔ پاکستان نے تنازع کے پائیدار حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا جنگ بندی برقرار رہنا اور تشدد میں کمی خوش آئند ہے۔ ایران میں بمباری رک گئی، مشرق وسطی میں کشیدگی میں واضح کمی آئی۔ یہ مذاکرات میں اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فریقین موقع سے فائدہ اٹھا کر مستقل امن کی طرف بڑھیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاکستان کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ کم ہی لوگ تصور کر سکتے تھے کہ ہمارا ملک عالمی سطح پر نمایاں کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار اور عزت بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا جس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کا پاکستان کے ثالثی میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا خیر مقدم۔ کہا فریقین جامع معاہدے کی طرف بڑھیں تاکہ کشیدگی کم ہو اور دوبارہ لڑائی سے بچا جا سکے۔ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے سوا کوئی مؤثر راستہ نہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی کامیابی کی امید ہے۔ خطے میں پیچیدہ صورتحال کے حل کا راستہ نکل رہا ہے۔ شرکاء سے مطالبہ ہے کہ ذمہ داری سے کام لیں، کسی بھی ایسے قدم سے گریز کریں جو اس موقع کو خطرے میں ڈال دے۔ انڈونیشیا کا اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا پیش رفت رابطوں کی بحالی اور سفارتکاری کے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ہے۔ فریقین کشیدگی میں کمی اور پرامن حل کی جانب بڑھیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا جرمن ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کے صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے کہا ایران اپنے عوام کے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور انداز میں بات کرے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ اسلام آباد امن مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی مشاورت۔ میکرون کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی بات چیت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پاکستان دنیا کی امن کے لیے کوشش کر رہا ہے اور جاری رکھے گا۔ عالمی معیشت کے لیے امریکہ ایران جنگ مسائل پیدا کر رہی تھی۔
جنگ سے امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ 193 ممالک متاثر ہو رہے تھے۔ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ کو رکوا کر مذاکرات کی میز پر بٹھایا، کوشش ہے تنازع کا ایک مستقل حل نکالا جائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، پاکستان میں جاری مذاکرات کی کامیابی کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اسلام آباد میں ہونا پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان نے عالمی کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ملک کا وقار بلند ہوا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے سعودی ہم منصب کی ملاقات۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ گزشتہ روز سعودی وزیر خزانہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوائن کی مودی حکومت پر تنقید۔ نور خان ایئر بیس پر ایرانی وفد کے استقبال کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، پاکستانی حکام نے اسی ایئر بیس پر وفد کا استقبال کیا جس کو 2025 میں مودی نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات۔ رہنماؤں کا باہمی تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ مسلسل مکالمے کی اہمیت پر زور۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے کہا، دنیا پاکستان کی ثالثی کی تعریف کر رہی ہے۔ امریکہ اور ایران نے اپنے میزبان پر اعتماد کیا۔ اسلام آباد میں سفارتی اور سیاسی ماحول بن چکا ہے۔ فریقین کو کامیاب مذاکرات کے لیے لین دین کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، امن مذاکرات کا اسلام آباد میں ہونا بڑی کامیابی ہے۔ قومی پرچم پوری دنیا میں سربلند ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، پاکستان خطے کو تنازع سے نکال کر امن کی طرف لے جا رہا ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا، عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کی خدمات قابل فخر ہیں۔ سابق وزیر خارجہ خرم دستگیر نے کہا، ایران امریکہ میں مذاکرات کا مثبت آغاز ہو گیا۔ ایران چاہتا ہے اس پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ختم کی جائیں۔ پابندیاں ختم ہونے سے ایران کی تجارت بحال ہوگی۔ ہم نیوز کی خصوصی نشریات سچویشن روم میں مزید کہا، امریکہ اب نئے ہرمز کھلنے سے اپنے عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں عالمی امن کے لیے مذاکرات۔ شہر کے راستوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا، جگہ جگہ قومی پرچم لہرانے لگے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں پھیلی خوشی۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی کے آئینہ دار پرتفاق استقبالیہ بینرز، پاکستانی قوم اور قیادت کے پرجوش جذبات کا مظہر۔ امریکہ ایران مذاکرات۔ اسلام آباد ٹاکس کی کوریج کے لیے دنیا بھر کے میڈیا نمائندے کنونشن سینٹر میں موجود۔ حال میں بڑے اسکرینیں نصب کی گئیں۔ امریکہ، ایران اور پاکستان کے جھنڈے اور بڑے بڑے بینرز بھی آویزاں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کنونشن سینٹر کا دورہ، کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات بھی کی۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ شہری جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی کے لیے فیصل موڑ، چکری اور روات روڈ استعمال کریں۔ بہارا ہاؤس سے راولپنڈی کے لیے کورنگ روڈ، بنی گالا، لہترار روڈ استعمال کریں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے شہری 9th ایونیو استعمال کریں۔ G5، G6، G7، F5، F6، F7 مارگلا روڈ راولپنڈی آنے جانے والے 9th ایونیو استعمال کریں۔ اسلام آباد کا ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ٹریفک ایڈوائزری جاری۔ کشمیر چوک کلب روڈ سے 0 پوائنٹ سری نگر ہائی وے تک بند۔ شکر پڑیاں روڈ، جانتارا چوک سے 7th ایونیو شامل۔ جناح ایونیو خیابان چوک سے بلو ایریا کی طرف بند۔ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر ٹریلز آج بند رہیں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان کا ثالثی کے لیے انتخاب، غیر جانبداری کا منہ بولتا ثبوت۔ امریکہ ایران مذاکرات پر ہم نیوز کے سچویشن روم میں تجزیے اور تبصرے۔ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار امن کے لیے اہمیت کے حامل۔